मुबारक मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा ईद स्पेशल। नूरुल आरफीन, टीम आरफीन नामा और हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जीएफएस के रूह रवां इरफान वाहिद साहब, ज़ेन कंपनी और उसके रूह रवां सरपरस्त आला मुरब्बी जमाल सेठी साहब के बिहाफ पर नूरुल आरफीन सिद्दीकी की जानिब से, टीम नूरुल आरफीन की जानिब से आपको ईद की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। आज के इस स्पेशल मौके पर, इस खुसूसी मौके पर नूरुल आरफीन सिद्दीकी आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज सिर्फ हंसने हंसाने, खाने पीने, चिल माहौल की बातें होंगी। कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कोई नाराज हो, किसी की नागवारी का, किसी की नाराजगी का कोई एहतमाल ही मामूली सा कोई क्यों कर हो। जनाब मेहदी हसन ने कहा था ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। अब आपको मेरी आवाज में, मेरे अंदाज में नहीं समझ में आ रहा तो YouTube पे जाइए और जरा देखिए मेहदी हसन ने किन अल्फाज में कहा था कि ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये ईद का दिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तमाम मुसलमान आलम को एक तोहफा है। उन तमाम रियाजतों, तमाम इबादतों का, उस ज़ोहर का, जो उस रब की अता, वो जो अभी एक महीना हमसे जुदा हुआ है, माह रमजान मुबारक, उसमें जो रियाजतें हमने की, उसके सिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आज का ये खूबसूरत दिन अल्हम्दुलिल्लाह दिखलाया। सद हजार शुक्र उस पाक परवरदिगार आलम का जिसने हमारी तमाम तर कजियों, कमियों, उयूब, नकाइस और नाफरमानियों के बावजूद भी हम पर ये इनायत रवा रखी। जनाब आज कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कोई मामूली सा भी मामला गड़बड़ेशन की तरफ हो। चिल माहौल है। आज सेवई खाने का दिन है, मटर पुलाव कोई खाएगा, कोई बिरयानी खाएगा, कोई बीफ। यार गज़ब खुदा का, कल मैंने देखा लोग पाए और मगज के ऊपर ऐसे टूटे पड़ रहे थे कि जैसे जिंदगी में पहली मुर्तबा नसीब हो रहा हो। अल्लाहु अकबर। अंग्रेज अगर देख ले तो निहायत शान के साथ, निहायत शान के साथ जहन्नम रसीद होने को तरजीह दे कि या अल्लाह ये कौन सी कौम है। रोड्स पे इतना रश, इतना रश, इतना रश कि मैं सोचता हूँ यार ये पूरे साल ये अवाम कहाँ होती है जो ईद के 3 दिनों में हमें नजर आती है। बाइक चलाने के लिए सड़क मुयस्सर नहीं है, पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं है हुजूर। मतलब गाड़ी चलाना तो एक जुए शीर लाने की मुतारिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब ये दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुशियों का नवीद है, खुशियों का जो है वो जामिन है। सबको अपने प्यारों से मिलने के लिए जाना होता है, सब अपने प्यारों से मिलने के लिए जा भी रहे होंगे। आज इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप सुबह देख रहे हैं, दोपहर में देखेंगे या शाम में देखना पसंद फरमाएंगे, लेकिन जब भी आपको फुर्सत मिलेगी इस वक्त कोई ना कोई ईद की जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं से नजर आ रहे होंगे। कोई अपने प्यारों को मिलने के लिए उनके घरों का, उनके आशियानों का कस्द कर रहा होगा, और कोई अपने प्यारों से मिलने के लिए जो है वो सुबह सुबह कब्रिस्तानों का रुख कर ही चुका। खुशनसीब है वो जिनके प्यारे उनके अपने साथ हैं, उनसे मिलने के लिए उन्हें कब्रिस्तानों का रुख नहीं करना पड़ता, बयाबानों की खाक नहीं छाननी पड़ती। अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन अगर सेवइयां ना हो तो मैं कहता हूँ यार ईद किस काम की, खुदा की कसम। और सेवइयों के नाम पे शीर खुरमा भी सही, लेकिन शीर खुरमा वो पका वाला भाई, वो जो शीर खुरमा पतला वाला होता है जो पानी की तरह सफो सफो आप पी जाए। मेरे वालिद साहब कहा करते थे और मेरा भरपूर ईमान है इसके ऊपर कि जिन खवातीन को सेवई पकाने की तमीज नहीं होती, सेवई बनाना नहीं आता, वो पतला पानी वाला जो है वो शीर खुरमा पेल करके और जान छुड़ा लेती हैं। पेल के ताबुन से पेश है शीर खुरमा, जबकि वो शीर खुरमा नहीं होता। खुदाए वाहिद की कसम, शीर खुरमा तो जरा गाढ़ा होता है भाई मेरे, मतलब उसमें कहीं खजूरें नजर आ रही होती हैं, उसमें कहीं बादाम भी आपके मुंह में जो है वो दावत मुबाजरा दे रहा होता है, कहीं आपको कुछ एक आप समझ रहे हैं कि जन्नत अर्जी का कहीं कहीं कुछ शायबा होता है, उसको कुछ खाते हुए यार कहीं में पहुंच ही तो नहीं गया डायरेक्ट। लेकिन ऐसा ना हो भाई, ऐसा ना हो। अभी हमें बहुत सारे मामला देखने हैं।
شیر خورمے کے بغیر، عید کے بغیر، سوئیوں کے بغیر عید کیا، اور دوپہر جب آتی ہے تو اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم، ہم لوگ تو گوشت خور ہے بھائی، اللہ معاف کرے، گوشت سے تو ہمیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ کیسی دشمنی ہے۔ اس گرمی کے موسم میں لوگ 6 4 پائے جو ہے وہ اٹھا کر کے بغل میں دبائے اور دوڑتے نظر آ رہے ہیں گھروں کو۔ کل میں گوشت لینے کے لیے مارکیٹ گیا، میں نے دیکھا مغز کھائے جا رہے ہیں لوگ۔ خیر مغز کھانے میں تو ہم لوگوں کو آپ کو پتا ہے ثانی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ مغز جو گائے کا یا بکرے کا یا بھینس کا ہوتا ہے بھائی، یہ قوم وہ بھی نہیں چھوڑ رہی اتنی گرمی میں۔ لیکن بھائی جو سیر و افطار میں نہاریاں کڑھائیاں یہ پھوڑ دیتے ہو تو ان کے لیے پھر یہ تو معمولی سی بات ہے۔ آپ کے اپنے ہاتھ میں، ایک ہمارے موصوف تھے، ایک ہمارے دوست تھے، ان کے پیٹ میں گرائنڈر لگا ہوا تھا، ہم ان کو کہتے وہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے تھے، میں کہتا تھا بھائی تو ہمارے حصے کی بھی کھائے گا کیا؟ مطلب ایک وقت میں اللہ آپ کو نیکی دے 4 پلیٹ حلیم پھوڑ گئے، ان کے لیے معمولی سی بات تھی۔ اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پیٹ پہ ہاتھ مل کے کہتے تھے یار کچھ بھوک سی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہم کہتے تھے وہ میں یہاں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ آج عید اسپیشل ہے۔ تو بھائی عید کی سب سے اہم ترین سوغات، جیسا کہ مجھے 2 دن پہلے سے ہی ہمارے چھوٹے صاحبزادے نے چیتاونی دے دی تھی کہ بابا عید کے لیے نئے قرارے خستہ نوٹ آپ نے میرے خیال میں نکلوا لیے ہوں گے، اور اب تک آپ نے رقوم کی تقسیم مستحقین میں انورٹڈ کماز میں شروع کر ہی دی ہوگی۔ یہ وہ رسم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہاں کہ جس کے بغیر عید کا مزہ نہ بڑوں کو آتا ہے، سچ پوچھئے تو نہ ہی چھوٹوں کو۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو 2 روپے کا نوٹ ہوتا تھا نیلا، اور 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، اس کا کلر کچھ بے کلر سا ہی تھا، وہ بے رنگ سا تھا، لیکن بہرحال بڑا مزہ آتا تھا جب کوئی ہاتھ پہ دھر دیتا تھا۔ 5 روپے اور 10 روپے تو بہت بڑی نعمت ہوتی تھی۔ کوئی جب VIP والا مہمان ہوتا تھا نا تو اس کے آگے پیچھے زیادہ گھومتے تھے وہ 5 روپے کا نوٹ دیتا تھا، اور جو اس سے بھی باپ ہوتا تھا وہ 10 روپے کا نوٹ دیتا تھا، کہتا تھا یار یہ آدمی ہے ڈائریکٹ جنتی۔ تو لیکن بھائی آج کل کی مہنگائی میں بچوں کو اگر آپ نے 50 روپے کا نوٹ بھی دیا تو بچہ کہاں خوش ہونے والا ہے؟ وہ بلکہ آپ کو جو ہے وہ اوپر سے نیچے دیکھ کر کے اور پھر آپ کو یاد دلائے گا کہ بھائی جان یہ 2024 ہے، 2025 آپ کر گیا رہے برات جاتا نہیں ہو۔ تو بہرحال یہ وہ دن ہے الحمدللہ کہ جب بچوں میں لٹا کر کے، اپنوں کو کھلا کر کے بالکل الحمدللہ درد نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے تحاشا خوشیاں میرے آپ کے، ہم سب کے، ہمارے اعزاء کے، احباب کے، دوستوں کے، فیملی کے، گھر والوں کے، ماں باپ کے، متعلقین کے جو ہے وہ دیکھنا نصیب کرے۔ عید کی ایک اور سوغات ہے، اور وہ یہ کہ جن گھروں میں بزرگان موجود ہیں، جو بزرگ جس کے گھر میں موجود ہیں الحمدللہ اس کی تو ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہے، لیکن وہ جو ننھے بچے اپنی نانیوں، اپنی دادیوں، اپنے ناناؤں اور اپنے داداؤں سے ملنے کے لیے ان کی رہائش گاہوں کا قصد کرتے ہیں، اور وہ جو باہیں پھیلا کر کے اور جو استقبال کیا جاتا ہے، اللہ اللہ، یہ عید کی وہ یادیں ہیں جو اب صرف یادیں ہی بن کر کے رہ گئی ہیں۔ خیر نہ ہمیں اپنے دادا کو دیکھنا ہی نصیب ہوا، نہ میرے بچوں کو، والد صاحب تو دنیا سے صدا گئے، لیکن جن کے پاس یہ نعمت ہے بھائی میں کہتا ہوں کہ پکڑ لو۔ میری تیسری ویڈیو ہے اس ایک حوالے سے، بس خیال کرو لپٹ جاؤ ایسے ایک سایہ دیوار کے ساتھ، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، اللہ معاف کرے معاذ اللہ۔ بچے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یار جب ہم چھوٹے ننھے پونے سے تھے تو گلی کے کونوں پہ کبھی کہیں اونٹ والا کوئی نظر آتا تھا، اس کے اونٹ پر چہل قدمی فرما کر کے، چہل قدمی مطلب والی چہل قدمی مطلب مٹر گشت فرما کر کے اور عید منایا جاتا تھا۔ لیکن آج کے لیے جو میں نے خاص طور پہ سب سے پہلے کام کیا بھائی، میں نے تو پان تیار کروا لیے اپنے کل رات میٹھا کر، جی میٹھا کائنڈ آف میٹھا ہوتا ہے، بلکہ VIP میٹھا والا پان ہوتا ہے جو میں کھاتا ہوں۔ ہم نے بچپن میں بھی یہ دیکھا تھا، مطلب اس دن ہمارے ابا ہمیں ٹوکتے نہیں تھے، اگر ہم پان کھاتے ہوئے گھر میں داخل بھی ہو جائے نا، ننھے پونے سے تھے ہم، تو ابا ہمیں دیکھ کر کے کچھ کہتے نہیں تھے۔ اچھا ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ آج عید کا دن ہے تو ہمیں 2 کام ضرور کرنے ہیں، ایک ہمیں پان کھانا ہے میٹھا، اور دوسرا ہمیں جو ہے وہ فانٹا کی بوتل پینی ہے یا پیپسی یا کوک، ان تینوں میں سے کوئی ایک بوتل ہمیں جو ہے وہ پینی ہے، اور اگر بوتل نہیں پی تو مطلب مزہ نہیں آئے گا، پھر عید یوں سمجھو کہ ہوئی نہیں۔
اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عید در حقیقت جو ہے وہ نماز سے ہے، اور جس کی نماز قضا ہو گئی پھر اس کی بیچارے کی عید کیسی، پھر وہ عام دن کی طرح سے ہی گزارے. تو بہرحال بھائی عید کی خوشیاں سمیٹیں، عید کی بہاریں اللہ رب العزت نے میرے آپ کے ہم سب کے لیے، ہمارے اعزاء احباب کے لیے، متعلقین کے لیے خوبصورت یہ دن مبعوث فرمایا ہے، ہم پر بھیجا ہے. اس عید پر اپنے پیاروں کو خوش کریں، ان کو بچوں کو عیدی دیں، اپنے احباب کو کباب کھلائیں، سوئیاں کھلائیں، مرغ مسلم، متنجن، بریانیاں، بیف پلاؤ، واٹ ایور، میرے منہ سے پانی آ رہا ہے کہہ کہ آپ ان کو کھلائیں، ان کی تواضع کریں. بلکہ ایسا بھی کریں کہ کچھ جو دوست ہوں گے کچھ بے وفا قسم کے، ان کے پاس بھی جائیں یا ان کو یاد کر لیں، یا اگر کم وقت وہ آپ کے پاس آئیں تو ذرا ان کو بھی تھوڑا سا اس سب کار خیر میں انورٹر کاماز میں حصہ ہے، تھوڑا سا ان پر بھی نظر عنایت فرمائی دیں کہ بے وفائیاں عید کے دن تو یاد رکھنا مناسب نہیں ہے. حضور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام کے ساتھ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ پھر عارفین، نور العارفین، ٹیم عارفین نامہ اور ہمارے کلائنٹس جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، عرفان بھائی صاحب اس کے روح رواں، ہمارے کلائنٹس ریسپیکٹڈ زینٹی اور اس کے سرپرست اعلیٰ مربی جمال سیٹھی صاحب کی طرف سے آپ سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد.